یہ اسٹیٹس کیا ہے؟ وٹ از دس اسٹیٹس؟ آج ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جسے عموماً آج کل ہم غیر اہم خیال کرتے ہیں۔ یقیناً ہم ہر روز واٹس ایپ، فیس بک اور دوسری سوشل ایپس پہ اسٹیٹس یا اسٹوری لگاتے ہیں۔ کیا کبھی مائی اسٹیٹس کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا اور آپ اس کے مفہوم سے آشنا ہوتے تو کبھی بھی اسٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ٹک ٹاک نہ لگاتے۔ دراصل اسٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مائی اسٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت، اور جب آپ اسٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ویڈیو لگاتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی اوقات اور حیثیت کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کا لگایا گیا گانا یا فحش فوٹو جتنے لوگ دیکھیں گے ان دیکھنے والوں کے بقدر آپ کے نامہ اعمال میں گناہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا اسٹیٹس 20 بندوں نے دیکھا تو 20 گناہ ان 20 بندوں کو جہاں مل رہے ہیں، وہیں پر آپ اکیلے کو ان کے 20 اکٹھے گناہ پہنچ رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسی جاری برائی چھوڑ کر قبر میں بھی چلے جائیں تب وہاں پر بھی آپ کے گناہوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس گناہ جاری سے بچنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق بخشے، آمین۔ تمہارا نفس بار بار تمہیں اس دنیا کی عارضی لذتوں کی طرف لبھائے گا۔ تمہارا نفس بار بار تمہیں اصل راہ سے بھٹکائے گا۔ تمہارا نفس تمہیں تمہارے اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تمہارا نفس تمہیں ہمیشگی کی خوشی سے دور کرنے کے لیے تمہیں بار بار وقتی خواہشات میں بہلائے گا۔ تمہیں خود سے ہی بار بار لڑنا پڑے گا۔ تمہیں خود کو ہی بار بار مارنا پڑے گا۔ تمہیں اصغر سے اصغر ہونے کے لیے ہر دم ٹوٹنا پڑے گا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب لوگ تمہاری زندگی کے معیار تک نہ پہنچ جائیں، پھر وہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں: میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں حابیل ہیں کہ قابیل۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا، کوئی بات نہیں۔ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی نہیں بھٹکتے، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار تمہیں بے تربیت نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور تم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہو، تو تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔
اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔